چند احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں ایسی باتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہوں اور میزان نامہ اعمال میں بہت بھاری؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، زیادہ خاموش رہنا، نمبر 2، اور عمدہ اخلاق۔ سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 4867۔ حدیث نمبر 2، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اور اس لیے کہ جس چیز کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2142۔ حدیث نمبر 3، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں جو پرندہ، انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ سلسلہ مسلم سواد 646، حدیث نمبر 3974۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ بس جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم و ناگزیر ہے تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہ جانے والی آخرت کو اختیار کرو۔ سلسلہ شعب الایمان للبیکی، حدیث نمبر 9854۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر، خاموشی۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے انہیں راستہ دینے میں تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سلسلہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1919۔ حدیث نمبر 7، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے فائدہ دے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔ جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے گی اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے گا۔ سلسلہ کنز الاعمال 46/12، حدیث نمبر 34166۔ حدیث نمبر 8، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ سلسلہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سن کر یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ سلسلہ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 2657۔ حدیث نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1671۔ حدیث نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پر درود بھی نہ بھیجے۔ سلسلہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3546۔ حدیث نمبر 12، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی شہر میں جایا کرو وہاں کے پیاز کھا لیا کرو، اس شہر کی ساری بیماریاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 13، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاءاللہ عزوجل یاد آ جائے گی۔ سلسلہ القول البدی، سواد 217۔ حدیث نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، نمبر 1 نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، نمبر 2 جنازے میں جب وہ تیار ہو جائے، نمبر 3 بے نکاح عورت کے نکاح میں جب تمہیں اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ سلسلہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، حدیث نمبر 2686۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ سلسلہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4682۔ حدیث نمبر 16،
ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ یہ بادلوں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میری عزت اور جلال کی قسم میں اس کی مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 2734۔ حدیث نمبر 17 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود نہیں بھیج لیتے۔ سلسلہ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 286۔ حدیث نمبر 18 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ سلسلہ شعب الایمان حدیث نمبر 4159۔ نمبر 19 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 20۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ تکبر ازدہا بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے گا اور ازدہا اسے لقمہ بنائے گا۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6957۔ حدیث نمبر 21 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ سلسلہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1002۔ حدیث نمبر 22 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ سلسلہ مکارمی حدیث نمبر 5177۔